السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بار بار نکالو گے ایک ساتھ بار بار کھولو گی ہمارا زینب سسٹر سے گزارش ہے کہ وہ اپنا فہمی میوٹ کر لیں۔ کورس میں ایک کتاب تجوید کا بھی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تجوید کا تعارف کرا دیتا ہوں کہ تجوید کیا ہے، ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں اور تجوید اصل میں ہے کیا۔ تجوید کے لغوی معنی ہے خوبصورتی کے، کسی چیز کو عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا کسی چیز کو، یہ تجوید کے لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف تجوید کا یہ ہے کہ عربی کے جو حروف ہے ان کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ چونکہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن چونکہ ہمیں تجوید کا علم نہیں ہوتا یا تجوید ہم نے پڑھی نہیں ہوتی یا ہماری جو مادری زبان ہے اس کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنے میں مشکلات پیش آتی ہے۔ جو اصل جو تجوید کا جو مقصد ہے وہ ہے قرآن کی جو عربیت ہے اس کو باقی رکھنا ہے۔ اب قرآن کی عربیت کیسی باقی رہے گی کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں گے۔ اب تجوید کے ساتھ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ 3 چیزیں ہیں تجوید میں: مخارج، صفات اور قواعد۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو نازل کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ جس طرح قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح قرآن کو پڑھیں، تو یہ اصل قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل لسان تھے، عربی زبان کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اسی طرح قرآن پڑھنے کی ہدایت دی تھی، حکم دیا تھا کہ آپ بھی قرآن اس طرح پڑھیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے تابعین، پھر تابعین نے تبع تابعین، اور تبع تابعین نے ہم تک قرآن کو اس طرح پہنچایا ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جس نے قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ اتنی بڑی بات کہ وہ ہم میں سے نہیں، کہ اس کی کتنی اہمیت ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی۔ یہاں سے ہمیں اندازہ لگا دینا چاہیے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ چونکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تجوید کا علم نہیں ہوتا، تو ہم ایسے غلطیاں کر جاتے ہیں جو قرآن تو تجوید کے خلاف ہوتا ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتا، وہ اصل میں ہوتی ہے بڑی غلطیاں۔ اب بڑی غلطیاں اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہم ایک آیات پڑھتے ہیں تو ہم اس میں، چونکہ ہمیں تجوید کا علم نہیں ہوتا، حروف کا علم نہیں ہوتا، ہم بس جس طرح ہمیں الفاظ نظر آ رہے ہیں ہم اسی طرح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس سے اس آیات کا معنی بدل جاتا ہے، اور جب معنی بدل جاتا ہے تو معنی بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سورہ اخلاص کی جو پہلی آیات ہے، قل هو اللہ احد۔ اب قل هو اللہ احد کا مطلب یہ ہے کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔
اب یہ قاف ہے، اس میں کیا ہے؟ قاف ہے. اب اس قاف کو اگر ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو کاف بن جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں قاف کے متعلق جاننا چاہیے کہ قاف حروف کیا ہے، ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس میں صفت کیا ہے. اس میں صفت موٹا ہونے، یہ اس کی صفت ہے. تو جب ہم پڑھیں گے کل هو اللہ احد، تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ کاؤ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ. تو معنی بالکل بدل جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی اہمیت ہے، تاکہ ہم ان جیسی غلطیوں سے بچ سکیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ مخارج کا خیال رکھا جائے، صفات کا خیال رکھا جائے، قواعد کا خیال رکھا جائے. 3 چیزیں ہیں: مخارج، صفات، قواعد. سب سے پہلے ہم مخارج پہ آتے ہیں کہ مخارج کیا ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے. اب مخرج طور سے عام میں ہم جگہ، کسی بھی جگہ کو مخرج کہہ سکتے ہیں، عربی میں مخرج اور اردو میں جگہ. تو مخرج کا مطلب معنی ہے جگہ. اب تجوید کے اصطلاح میں مخرج کا کیا مطلب ہے کہ حرف کی نکلنے کی جگہ، حرف کی نکلنے کی جگہ. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو حرف ہے یہ اس جگہ سے ادا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں جو اعضاء ہے، جو ہمارے منہ کے جو اعضاء ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان اعضاء سے مخارج ادا ہوتے ہیں. وہ 5 ہے. سب سے پہلے حلق، حلق کچھ حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے منہ کا خلا. اس کے بعد آتا ہے اوپر کا تالو. اس کے بعد آتا ہے زبان. اور 5 نمبر پر آتا ہے ناک کا بانسا، یعنی جو ناک کے اندر جو ایک نرم گوشت ہوتا ہے یا نرم ہڈی ہوتی ہے، اس کو ناک کا بانسا کہا جاتا ہے. اس سے ایک حروف ادا ہوتا ہے، ایک غنہ جسے کہتے ہیں. تو یہ 5 جو اعضاء ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو اب مخرج کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں. اب ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں الف اور حمزہ کو. الف اور حمزہ کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے حرف کو ملا لیتے ہیں جو ساکن ہو. ساکن حرف کو ملا لیتے ہیں، جیسے میم کو ہم ملا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو مخرج پہچاننے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے مخرج کو پہچانیں گے. جیسے ام. ٹھیک ہے. اب جہاں پر جو منہ کے جو اعضاء ہے، جہاں پر وہ مطلب ٹہر جائیں تو وہ اس حرف کا مخرج ہے. اب جیسے میں نے پڑھا ہے ام، تو اب یہ جو 2 ہونٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپس میں مل گئے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو میم کا مخرج ہے وہ 2 ہونٹ ہے. کیا ہے؟ 2 ہونٹ ہے. تو مخرج کا پہچاننا ضروری ہے. اگر ہم نے تجوید سیکھنی ہے تو تجوید سیکھنے سے پہلے ہمیں مخرج کے متعلق جاننا چاہیے کہ مخرج کیا ہے. یہ تجوید میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ایک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے مخرج کی. اب مخرج چونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو اب ہم نے ایک مطلب اس کی جو حرف ہے اس کی کس طرح ہم اس کو ادا کریں گے، وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ کس طرح ہم حرف کی جو جگہ ہے اس کا تعین کریں گے. تو آج چونکہ پہلا دن ہے تو انشاءاللہ مزید اس کے متعلق آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ پتہ چل جائے گا مخرج کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے. اب یہ ہو گیا کہ ہم مخرج کی پہچان کیسے کریں گے. اب یہ تو میں نے ایک مثال دے دیا میم کی. ٹھیک ہے، اب ایک اور مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جیسے اعوذ. اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حمزہ کا مخرج کیا ہے اور عین کا مخرج کیا ہے.
حمزہ کا جو مخرج ہے وہ ہے اقصائے حلق. اب حلق چونکہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ حلق چونکہ یہ ایسا جگہ ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. اب حلق گلے کو کہتے ہیں عربی میں، اور اقصا کہتے ہیں گلے کے آخری حصے کو اقصا کہتے ہیں. تو اس سے حمزہ ادا ہوتا ہے. گلے کے آخری حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، لیکن پہلے ہم حمزہ کے متعلق پہچان کریں گے کہ حمزہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے آ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب عین آعو. ٹھیک ہے. اب عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وہ گلے کے درمیانی حصے سے. اب درمیانی حصہ یہ جو گلے کے آخر میں یہ جو ایک وہ سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کدائی سی بنی ہوئی ہے، اس سے جو ہے نا عین ادا ہوتا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں گلے کا درمیانی حصہ، تو ہم یہاں پر یہ جو ہڈی سی ہے اس پر انگلی رکھ دیتے کہ یہاں سے تو کوئی حرف ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہمیں خود پتہ چل جائے گا جب ہم صحیح طریقے سے حرف کو ادا کریں گے تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا مخرج کے متعلق. اب ہم آتے ہیں صفات کے متعلق. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے میں ایک بات یہ بتا دوں کہ مخرج میں اگر ہم مثال کے طور پر ابھی میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا. تو میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں. جیسے الحمد ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں الحمد. اب الحمد کی جگہ ہم الحمد پڑھ دیتے ہیں. تو الحمد کا مطلب ہے تعریف. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہاں پر جو ہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ہا پڑھ لیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے. الحمد کا معنی تعریف ہے اور الحمد کا مطلب موت ہے، نعوذ باللہ. اگر ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ، نعوذ باللہ، موت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تو موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مخرج میں اس چیز کا زیادہ جاننا ضروری ہے کہ ہم مخرج کہاں سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. جو اس کی اپنی جگہ ہے وہاں سے مخرج کو ادا کرنا ہے. یہ تو ہو گیا مخرج کے متعلق. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں صفات کے متعلق. صفت کیا ہے؟ صفت ایک کیفیت کو کہتے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بچہ ہے وہ بہت اچھا ہے، ہم اس کی صفات بیان کر رہے ہیں. تو 2-3 بچے ہیں، ان کی صفات مختلف ہوتی ہیں. ایک بچہ ہے وہ بہت ذہین ہے، ایک بچہ ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، یہ اس کی صفت ہے. ایک بچہ ہے اس کی آواز بہت اچھی ہے، ایک بچہ ہے اس کے اندر ادب بہت زیادہ ہے. تو یہ مختلف صفات ہیں. جس طرح انسان میں مختلف صفات ہوتے ہیں اس طرح حروف کی بھی مختلف صفات ہیں. تو صفت کا مطلب ہے کیفیت. صفت کا مطلب کیفیت. ٹھیک ہے. کہ جو حروف ہے، ٹھیک ہے، جو حروف ہجا ہے، جو عربی حروف ہے الف سے لے کر یا تک، جو ٹوٹل 29 حروف ہے، ٹھیک ہے، کہ ان میں ہم کس طرح فرق کریں گے. تو ان میں جو ہم فرق کریں گے وہ صفات سے فرق کریں گے. صفات کہ اس حرف میں یہ صفت ہے، اس میں یہ صفت ہے، اس میں یہ صفت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. جیسے ہے واللہ علیم بالظالمین. ٹھیک ہے. تو یہاں جو لفظ اللہ کا جو لام ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے اگر اس سے پہلے زبر آ جائے. ٹھیک ہے. واللہ اگر ہم پڑھیں گے واللہ تو اس آیات کی جو عربیت ہے وہ باقی نہیں رہے گی. اس کی عربیت تب باقی رہے گی جب ہم اس کے صفت کا خیال رکھیں. اور صفت کا کیا مطلب؟ کیفیت کو کہتے ہیں. جیسے واللہ، 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 فرق ہے نا واللہ میں اور واللہ میں. ٹھیک ہے. دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو یہ تو ہو گیا صفت. اس کے بعد ایک اور چیز قاعدہ. اب قاعدہ کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک حرف ہے خلقنا. ٹھیک ہے. اب نون کے بعد الف آتا ہے. ٹھیک ہے. خلقنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا. اور جب ہم یہاں خلق نہ پڑھیں گے اس کو تھوڑے سے کھینچیں گے نہیں، الف کی مقدار کے برابر اس الف کو ہم نہیں کھینچیں گے
تو اس کا معنی بدل جائے گا. تو اسی طرح یہ قواعد ہے, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا, تجوید کے ساتھ پڑھنا, یہ اصل قرآن پڑھنے کا حق ادا ہوتا ہے. تو چونکہ آج تو پہلے دن ہے, تو ہم نے تجوید کے متعلق تھوڑی سی ابتدائی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ تجوید کیا ہے, اصل میں تجوید کا لغوی معنی کیا ہے, تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر تجوید کن چیزوں کا نام ہے, ٹھیک ہے, وہ مخارج ہے, صفات ہے, قواعد ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم جب انشاءاللہ اجرا کریں گے, مشق کریں گے, ٹھیک ہے, تو کل سے انشاءاللہ ہم سورۃ الناس سے مشق شروع کریں گے. تو اس میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ایک آیات ہم بتائیں گے, اور اس آیات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر اس حرف کو موٹا پڑھنا ہے, اس کو باریک پڑھنا ہے, اس حرف پہ غنہ کرنا ہے, اس پہ اخفا کرنا ہے, اس پہ ادغام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس حرف کی آواز اس طرح ہے, اس حرف کی آواز اس طرح ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں تجوید کی پہچان ہو جائے گی, تجوید کے قواعد کا پتہ چل جائے گا. تو اسی طرح ہم تجوید کے متعلق آسانی کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکیں گے, اور ہمیں پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اثر ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ناظرہ, ٹھیک ہے, تو ہمارے روانگی میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم روانگی سے قرآن نہیں پڑھ سکتے جنہوں نے قرآن کو بالکل نہیں پڑھا ہوا, ٹھیک ہے. ان کی چاہت ہوتی ہے, ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں, ناظرہ بھی پڑھیں, لیکن جو سمجھتے ہیں کہ وہ یاد نہیں کر سکتے, جیسے بڑے عمر کے لوگ ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کے لیے یاد کرنا مشکل ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری روانگی ٹھیک ہو. اب روانگی کیسے ٹھیک ہوگی؟ اب روانگی اس طرح ٹھیک ہوگی کہ اب چونکہ ایک تو یہ ہے کہ تجوید کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر تجوید کے ساتھ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے, اگرچہ ہماری روانگی بھی اچھی ہو, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو روانگی سے پڑھنے کا سب سے اصل جو طریقہ ہے وہ مشق ہے. ہم مشق سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے. اس مشق میں ہم الفاظ کی پہچان کریں گے, ٹھیک ہے, یہ لفظ کیا ہے, اس کو کیسے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس صورت کی مشق کریں گے, اور مشق میں روانگی بھی ٹھیک ہو جائے گی. اس میں تجوید کے متعلق جو قواعد ہے, جو تجوید کی جو باتیں ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے بتا دی جائے گی. اور اسی طرح تجوید کے متعلق ہم صحیح طریقے سے قرآن پڑھ سکیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج کے لیے جو ابتدائی جو باتیں تھی تجوید کے متعلق وہ بتا دی. تو کل انشاءاللہ ہم جو پہلا سبق ہے اس سے شروع کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سورت کا مشق بھی کریں گے, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں گے کہ شروع میں 2 آیات 3 آیاتیں کریں, ٹھیک ہے, تاکہ سب کے لیے آسانی ہو. اور اصل میں جو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, تجوید کا تعلق جو ہے نا وہ اس جبڑے سے ہے, مشق سے ہے. مشق, آپ ایک کتاب کو رٹا لگاؤ, ٹھیک ہے, لیکن جب تک آپ مشق نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کتاب ہے, آپ اس زبانی یاد کر لو, لیکن جب آپ اس کی مشق نہیں کرو گے, ٹھیک ہے نا, تو اس کتاب کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو تجوید میں جو اصل جو چیز ہے وہ مشق ہے. جتنا آپ مشق کرو گے اتنی آپ کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم سورۃ الناس سے شروع کریں گے, اور جو پہلا سبق ہے, ٹھیک ہے, اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے سبق میں کیا ہے, مصنف رحمہ اللہ نے پہلے سبق میں کیا بتایا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورۃ الناس کی ہم مشق کریں گے, ٹھیک ہے. اور مشق اس طریقے سے کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہ میں پڑھاؤں گا, آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر علیحدہ مطلب جب بھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ نے اس کی مشق کرنی ہے, تقریباً کوئی 10 مرتبہ. اگر 3 آیتیں دوں تو اس کی 10-15 مرتبہ آپ نے مشق کرنی ہے, ٹھیک ہے, صحیح طریقے سے, ٹھیک ہے. جو باتیں میں آپ کو بتاؤں یا آپ نے لکھ لینا ہے, یا آپ اگر نہیں لکھ سکتے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ مشق کرو گے تو وہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ باتیں بتلائی گئی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. جب وہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو
پھر آپ صحیح طریقے سے اس کا صورت کا مشق کر سکو گے. ٹھیک ہے, تو وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے, سی نا.